آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور روح پرور واقعے پر بات کریں گے۔ یہ واقعہ ہے سید جعفر قزوینی اور ان کے والد کا، جو ایک انتہائی مقدس مقام پر پیش آیا۔ دیکھیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان اور شک کی ایک ایسی کشمکش ہے جس کے اندر بہت سے سبق پوشیدہ ہیں۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی وہ مرکزی سوال ہے جو اس پورے واقعے کی بنیاد ہے۔ سوچئے، جب ایک پڑھے لکھے عالم شخص کا پختہ شک ایک بزرگ کے گہرے غیر متزلزل عقیدے سے ٹکراتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں بالکل اسی کشمکش کے بیچ میں لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اس واقعے کی شروعات ہوتی ہے ایک سفر سے۔ سید جعفر قزوینی اپنے والد سید باقر قزوینی کے ساتھ مسجد سہلا کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید انہیں اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک عام سفر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی روحانی آزمائش کی شروعات ہے جو ان کے یقین کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دے گی۔ اب اس واقعے کو سمجھنے کے لیے مسجد سہلا کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں یہ عقیدہ بہت پختہ ہے کہ اگر کوئی مسلسل 40 بدھ کی راتیں یعنی شب چہارشنبہ یہاں مخصوص اعمال بجا لائے تو اسے امام وقت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت میں شرف مل سکتا ہے۔ اور یہی عقیدہ آگے چل کر باپ بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑے مکالمے کی وجہ بنتا ہے۔ اور بس یہیں سے اس واقعے کا اصل جو تناؤ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ابھی وہ مسجد کے قریب پہنچے ہی تھے کہ بیٹے کے ذہن میں جو علمی شکوک و شبہات تھے وہ زبان پر آ گئے، اور بس اسی ایک لمحے نے باپ بیٹے کے درمیان ایک خاموش سی دیوار کھڑی کر دی۔ سید جعفر اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان، یہ جو مشہور عقیدہ ہے اس کی کوئی ٹھوس علمی حقیقت یا کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ الفاظ صرف ایک سوال نہیں تھے، بلکہ یہ گہرے فکری شک کا اظہار تھا جو شاید برسوں کی کتابوں اور تحقیق پر مبنی تھا۔ یہ سننا تھا کہ والد سید باقر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کا جو جواب تھا وہ صرف ایک ڈانٹ نہیں تھی، بلکہ وہ ایمان کی ایک ایسی گرج تھی جو شک کے سارے پردے چیر دیتی ہے۔ ان کے الفاظ میں ایک باپ کی مایوسی بھی صاف نظر آ رہی تھی اور ایک سچے مومن کی غیرت بھی۔ والد کے جلال کی شدت کچھ ایسی تھی کہ سید جعفر کو اپنی کہی ہوئی بات پر فوراً ہی شرمندگی ہونے لگی۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ کی کیفیت تھی، اور اسی حالت میں وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے جو اس وقت بالکل خالی اور پرسکون تھی۔ اور اب یہ واقعہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مسجد کے اسی سناٹے اور خاموشی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ شک کی تاریک دنیا میں یقین کی پہلی کرن نظر آنے والی تھی۔ سید باقر نے جیسے ہی مسجد کے بیچ میں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کیا، اچانک مقام حجت یعنی امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب وہ خاص جگہ، وہاں سے ایک بہت ہی پروقار عربی شخصیت نمودار ہوئی اور سیدھا ان کی طرف چلنے لگی۔ وہ شخصیت سید باقر کے بالکل قریب آ کر رکی۔ انہوں نے سلام کیا اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن اتنا پرہیبت اور روحانی منظر تھا کہ اس نے مسجد کی خاموشی کو اور بھی گہرا کر دیا۔ اس ملاقات کے فوراً بعد والد نے اپنے بیٹے سید جعفر کی طرف دیکھا اور صرف ایک سوال پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، بلکہ یہ سید جعفر کے اٹھائے گئے ہر شک کا ایک زندہ، جیتا جاگتا اور عملی جواب تھا جو ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ بس اس ایک لمحے اور اس ایک سوال نے سید جعفر کی دنیا ہی بدل دی۔ ان کا سارا علم، ان کے سارے شکوک ایک ہی لمحے میں جیسے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ شک کی جگہ اب یقین کی ایک بے تاب تلاش نے لے لی تھی۔ سید جعفر، جن کا دل شاید بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنے والد سے تصدیق چاہی۔ ابا جان، کیا یہ وہی ہستی تھی جن کی زیارت کے عقیدے پر میں شک کر رہا تھا؟ والد کا جواب بہت ہی مختصر تھا لیکن انتہائی جامع۔ انہوں نے پلٹ کر صرف اتنا کہا، پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سوالیہ جواب میں ہی وہ حتمی تصدیق چھپی ہوئی تھی جس کی سید جعفر کو تلاش تھی۔ یہ سنتے ہی سید جعفر دیوانوں کی طرح اس ہستی کے پیچھے دوڑے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے مقام حجت کی طرف بھاگے، مسجد کا کونا کونا چھان مارا، باہر نکل کر چاروں طرف دیکھا، لیکن وہ شخصیت وہ ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ تو یہ واقعہ صرف ایک ملاقات کی داستان پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر بہت گہرے روحانی سبق اور نتیجے چھپے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا ان پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس واقعے سے دو بہت اہم نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جن روحانی تجربات سے انسان خود نہ گزرا ہو، ان پر صرف اپنی کتابی علم کی بنیاد پر تنقید یا انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا انکار ایمان کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ اور دوسرا،
اس سے بھی اہم سبق یہ ہے کہ مسجد 16 جیسی مقدس جگہوں پر عبادت کو صرف ایک رسم نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے پورے یقین، خلوص اور دل کی گہرائیوں سے ادا کیا جائے، کیونکہ قبولیت کا سارا دار و مدار اسی خلوص نیت پر ہے۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ ہماری عبادات میں رسمیت کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقی یقین کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ وہ نقطہ ہے جس پر غور کرنا ہی اس پورے واقعے کو سمجھنے کا اصل مقصد ہے۔ اور ایسے ہی واقعہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کے سفر کا حصہ بنو۔